فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں حدیث میں ملتی ہے؟ دیکھیے، رات میں سورہ ملک پڑھ کے سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس سورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا اور اس کی باتوں کے اوپر، اس کی خبروں کے اوپر ایمان لائے گا اور عمل کی نیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ بہت ساری فضیلتیں ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیں۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے اس کی فضیلت میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس سورہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں المانعہ کہتے تھے، یعنی بچاؤ کرنے والی کہتے تھے۔ اللہ کی کتاب میں یہ ایسی سورہ ہے، جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور بہت زیادہ کام کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہمیں اس سورہ کی فضیلت میں ملتی ہیں، تو جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا اور اس سورہ کے اندر جو خبریں بتائی گئی ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان پر ایمان رکھے گا اور عمل صالح کا ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔